بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے وفاقی حکومت کے اقدامات، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی برسلز میں میڈیا سے گفتگو، ٹرمپ پیوٹن کی طویل ملاقات کے عالمی منظرنامے پر اثرات۔ اس پر ماہرانہ رائے دیں گے رضوان رضی، امین حفیظ اور جواد فیضی صاحب۔ السلام علیکم جی آپ تینوں کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ جو حالات چل رہے ہیں رضی دادا، نارمل حالات میں سیاسی اختلافات جو مرضی ہوں، لیکن جب بھی کوئی مشکل ٹائم آتا ہے ملک پر، عوام پر، سیاسی طاقتیں ہوں، ادارے ہوں یا عوام ہوں، ہمیشہ ہمیں ایک پیج پر نظر آتی ہے۔ وہ ہم نے پچھلے جنگ کے دنوں میں بھی دیکھ لیا، اور ابھی بھی جو سیلاب کے حالات چل رہے ہیں کے پی میں اور ہر طرف ملک میں، اس کو لے کے ابھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے بھی وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کو کال بھی کی ہے، اور امدادی جو سامان تھا، جو چیزیں تھیں، وہ بھی شروع کر دی ہیں۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں ہمیشہ یونٹی نظر آتی ہے ایسے حالات میں۔ دیکھیے، میں اس کی طرف آپ کا جو سوال ہے اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں، لیکن ہم یہ پہلے بتا دیں کہ پنجاب جو ہے وفاق نے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ہمارے، وہ ہیلی کاپٹر پہ خود بیٹھے، بالکل، اور متاثرین جہاں پہ اس وقت کھلی فضا کے نیچے، کھلے آسمان کے نیچے بیچارے کھڑے ہوئے ہیں، ان کو جا کے انہوں نے اپنے ہاتھ سے، یہ سمبولیکلی بڑی اہمیت ہوتی ہے اس کی، بالکل صحیح ہے۔ حالانکہ آرمی ایویشن کے اس وقت درجنوں ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ ان پھنسے ہوئے لوگوں کو یا تو ریسکیو کرنے میں مصروف ہیں، اور اگر وہ ریسکیو نہیں کر پائیں گے آج تو وہ انہیں راشن گرا رہے ہیں ان تک، تاکہ وہ ان کو محفوظ مقامات پر بھی منتقل بالکل کر رہے ہیں۔ بہت بہت بڑی تعداد ہے ان جن کو کرنا ہے۔ پھر وہ پہاڑی ٹیرین ہے، اس کے اندر پہلے ہمارا ایک ہیلی کاپٹر ضائع بھی ہو چکا ہے، تو احتیاط بھی کرنی ہے۔ تو پرائم منسٹر صاحب سمبولیکلی خود گئے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے انہوں نے راشن نیچے گرایا ہے۔ اسی طرح پنجاب کی طرف سے 25 جو 1122 کی وہ ہے نا جی ایمبولینس جو ہے نا جی 1122 کی، وہ فوری طور پہ تمام ساز و سامان، دوائیاں، ڈاکٹر، نرسز کے ہمراہ وہ کے پی کے بھجوا دی گئی ہیں، اور اب تک پہنچ چکی ہوں گی متاثرہ علاقوں کے اندر، وہ بھی ریسکیو کے اندر حصہ لیں گی۔ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو عمران نذیر صاحب جو ہمارے ہیلتھ کے منسٹر ہیں، ایک تو وہ ہے دوائیوں کے ٹرک تیار کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، بلکہ اب تک ڈسپیچ ہو چکے ہوں گے، اور دوسرا انہوں نے جو راشن کے جو ہے نا جی پیکٹس وہ تیار کروانے شروع کر دیے ہیں، تو وہ ایک ٹرکوں کا قافلہ خود لے کے جائیں گے۔ انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ انہیں مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ یہ آپ کام فوری طور پہ کریں۔ تو میرا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ اگر ہم این جی اوز کی بات کر لیں، الخدمت جی اس وقت گراؤنڈ لیول کے اوپر پہنچ چکی ہے اور ریسکیو کے اندر لوگوں کو پکا پکایا کھانا دینے کے اندر مصروف ہے۔ ہمارا جو جامعۃ الرشید ٹرسٹ والے جو ہیں انہوں نے جا کے وہاں پہ پکے پکائے کھانے کے کیمپس لگا دیے ہیں۔ تو ایک اس طرح کی فضا مجھے نظر آ رہی ہے جس طرح کی آزاد کشمیر کے زلزلے کے وقت نظر آئی تھی۔ تو یہ تو 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا، تب بھی یہی حالات زلزلے میں نظر آئی تھی۔ اب آ جائیے اس طرف، دیکھیے جن لوگوں کی آپ نے بات کی ہے ان کا ذکر بھی ایسے موقع کے اوپر مناسب نہیں ہوگا۔ انہوں نے تو اپنا گھٹیا ترین لیول 6 مئی سے لے کے 10 مئی تک دکھا دیا تھا نا، کہ جب ملکی سالمیت کے اوپر حملہ ہوا تھا، کچھ لوگ ان محافظوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ڈرون کو نشانہ بھی بنا رہے تھے پوزیشن لے کے، لیکن یہ سوشل میڈیم کے اوپر جو پائے جانے والی مخلوق ہے، یہ ان کے منہ اپنے گھر کی طرف تھے۔ تو لہذا میں تو ان کو اس وقت، جبکہ پوری قوم کے اندر ایک جذبہ ہے، کراچی سے لے کے اور لاہور تک، اور لاہور سے لے کے پنڈی تک، اور پنڈی سے لے کے کوئٹہ تک، لوگ اس وقت ان متاثرین کے لیے درد محسوس کر رہے ہیں اپنے سینے کے اندر جو کہ اس وقت بارش میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو زیادہ ہمیں اہمیت ان کو دینی چاہیے۔ اب دیکھیے پرائم منسٹر صاحب نے جو وفاقی وزیر ہیں یہ کشمیر اور شمالی علاقہ جات کے، وہ جو امیر مقام صاحب جو ہیں، ان کو باقاعدہ پرماننٹلی مقرر کیا ہے کہ جی وفاق کی طرف سے بحالی کی جتنے بھی انتظامات ہوں گے، ریسکیو کے جتنے بھی انتظامات ہوں گے، وہ آپ آج کریں گے۔ میرا خیال ہے 1815 کے قریب
مکانات جو ہیں ان کی نشاندہی ہو گئی ہے وفاقی حکومت کی طرف سے کہ ان کو نقصان پہنچا ہے کلی یا جزوی طور پہ، ان کو ریپیئر کرنے کے لیے ان کے مالکان کو جلدی سے جلدی کمپنسیشن دی جائے گی. یہ سارا انتظام جو ہے یہ ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے. ہماری قوم کے اندر ایک جذبہ ہے اس وقت محسوس کیا جا رہا ہے، اور اسی جذبے کو اللہ تعالیٰ اور برکت دے. بالکل جی بالکل، ہمیں ایسے ہی امید سے بھری باتیں کرنی چاہیے. جیسے رضی دادا نے بات کی 2005 کی بات کریں تو جب کسی کے پاس کچھ نہیں تھا نا دینے کے لیے امین صاحب جی، اس وقت جو غریب لوگ تھے جو مالی امداد نہیں کر سکتے تھے وہ اپنے آنسو اپنی دعائیں بھیج رہے تھے اپنے ساتھیوں کو. اب بھی گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اگلے کچھ دنوں تک جو آپ میں یا باقی ہمارے عوام ہے جو لوگ ہیں وہ ناردرن ایریا نہ جائیں. کیا یہ ہمارا انڈیویجولی فرض بھی نہیں بنتا کہ ان حالات میں کم از کم ہم اس طرح ایک چیز میں اور بھول گیا. پاک فوج نے، پوری پاک فوج نے ایک دن کا لنگر اور ایک دن کی جی اس پہ بھی بات کریں گے. بالکل رضی دادا. جی امین صاحب کیا ہمارا اپنا بھی فرض نہیں ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں دو چیزیں ہوتی ہیں ان حالات میں. جب بادل پھٹ رہے ہیں، جب آسمانی بجلی آ رہی ہے، جب ٹھاٹھے مارتا ہوا سیلاب جو ہے آبادیوں کو پورے گاؤں کو متاثر کر رہا ہے، اور جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں ٹی وی سکرین پر، سوشل میڈیا پہ، اخبارات میں پڑھ رہے ہیں، حکومتی اعلانات دیکھ رہے ہیں، فوج پاکستان کا رول پازیٹیو جو ہے وہ اپنے اپنے حصے کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہر کوئی اپنے اپنے حصے کی شمع جلا رہا ہے، اور ان تمام متاثرین کو جن کو اس وقت ضرورت ہے ہماری ان کے لیے مدد کر رہے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دیکھیں، پھر میں پہلے حکومت کی بات کر لوں. حکومت نے پہاڑی علاقوں میں جو اس وقت سیلاب سے، جو اس وقت آسمانی بجلی سے، اور جو اس وقت بادل پھٹنے کے معاملات کے حوالے سے ادھر انہوں نے دفعہ 144 لگا دی ہے. پہلی بات یہ کہا ہے کہ ان علاقوں میں چونکہ بہت سے جو برج تھے، جو راستے تھے، کنیکٹیوٹی کے راستے تھے، اور جو سڑکیں تھیں وہ متاثر ہی نہیں ہوئی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہیں، کئی تو پل بھی بہہ گئے ہیں. مطلب یہ کہ جو زمینی رابطے ہیں ان پہاڑی علاقوں میں وہ بری طرح متاثر ہوئے ہیں، رابطے منقطع ہو چکے ہیں. حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ شہری اپنے اپنے علاقوں میں موجود رہیں، اور پہاڑی علاقوں میں ان دنوں جب تک حکومت اجازت نہ دے سفر اور نہ کریں. اور مجھے تو یہ بھی اطلاع NDMA کی جانب سے ملی ہیں اور کہ وہ ان پہاڑی علاقوں میں جو سیاحتی مقامات کی طرف جانے کے راستے ہیں اور ان کو بھی محدود کیا جا رہا ہے، تاکہ جب وہ راستے بند کر دے گی گورنمنٹ تبھی ہمارے لوگ باز آئیں گے. ہمارے ہاں بیسیکلی لوگ جو ہے نا، بس کہیں بھی ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہو نا تو شمائلہ اور آپ دیکھیے بالکل وہاں پہ کھڑے ہو کے ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں، ویسے ہی گاڑی ہلکی کر کے اس کو ایونٹ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، پیچھے لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ اس وقت جب افواج پاکستان متحرک ہے، فیڈرل گورنمنٹ متحرک ہے، تمام امدادی ادارے جو ہیں، NGOs جو ہیں وہ اپنا اپنا مثبت کردار ادا کر رہی ہیں. تو آپ کا جو سوال ہے شمائلہ وہ یہی ہے کہ عوام کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ امین صاحب اس طرح کا کام کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. یہ ایک الگ ہی نسل ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم کیا بات کریں. زیادہ تر تو ہم نے دیکھا، سب نے مل کے بات بھی کی کہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہماری قوم ہمیشہ ہمیں ایک پیج پہ کھڑی نظر آتی ہے. وہ مائیں بہنیں بھی ہیں جنہوں نے اپنے جہیز کے سامان بھی آگے دے دیے کہ بھئی ان کو بیچ کے بھی جو ہے ہمارے جو بہن بھائی متاثرہ ہیں ان کو امداد پہنچائی جائے. بہت کم تعداد ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جو نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں. فیضی صاحب، پاک فوج کی طرف سے بڑا اعلان سامنے آیا، جیسے رضی دادا بات کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنے ایک دن کا راشن اور ایک دن کی تنخواہ جو ہے وہ ڈونیٹ کرنے کے لیے بول دیا ہے، متاثرین کو پہنچانے کے لیے. یہ ایک دن کی تنخواہ اور جو راشن ہے اس سے کتنا پیسہ بنتا ہے یہ مجھ سے زیادہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. اور ابھی جو آج کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ IGFC KP میجر جنرل راؤ عمران سرتاج صاحب نے بنیر کا دورہ کیا ہے سیلاب متاثرہ علاقوں کا، اور وہاں پہ امدادی جو سرگرمیاں چل رہی ہیں اس کا جائزہ لیا ہے.
اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب تک ہم ان کو بحفاظت پراپر منتقل نہیں کر دیتے ایسے کیا اس کو کہتے ہیں محفوظ مقامات پر، تب تک یہ جو آپریشن ہے یہ جاری رہے گا۔ پھر کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ جب یہ سب ہم دیکھتے ہیں مشکل وقت میں اپنی فوج کو سب سے آگے کھڑے، تو پھر کیوں نہ ہم ان سے محبت کریں؟ دیکھیے، آپ نے بجا فرمایا، یہ بہت جگرے کا کام ہے اس ملک و قوم کے لیے اور خاص طور پہ متاثرین کے لیے کہ اگر افواج پاکستان کے وہ غیور جوان اور افسران اور ماتحت سارے اس موقع پر اگر متاثرین کے لیے لنگر بھی اپنی تنخواہ بھی ایک دن کی دے رہے ہیں تو یہ قابل تقلید ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو یہ کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے اس وقت ہم بے شک رونا رو لیں کہ کیوں ہوا ہے، موسمیاتی تبدیلیاں کیوں ہوئی ہیں، کل بھی اس پہ بات ہوئی تھی، لیکن جو اس وقت جن بیچاروں کا ہم سے دیکھا نہیں جا رہا کہ ملبے کے تلے لاشیں ہیں، کچھ زندہ ہیں، اور آپ نے ابھی بات کی راؤ صاحب کی IGFC KPK کی، تو دیکھیے وہ جدید آلات کا انتظام وہاں کر رہے ہیں، مڈ کے نیچے اور ملبے کے نیچے زندہ لوگ دبے ہوئے ہیں، لاشیں نکالنی ہیں، راشن پہنچانا ہے۔ اور رضی صاحب نے فرما دیا پرائم منسٹر کے حوالے سے کہ وہ خود گئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے راشن بھی پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ وہ جذبہ ہے جو افواج پاکستان بھی دکھا رہی ہیں، وزیر اعظم بھی دکھا رہے ہیں، اور ہمیں بھی یہ چاہیے میڈیا پہ خاص طور پہ نہ کہ اس پہ تنقید کی جائے، جس طرح امین حفیظ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے اگر سڑکیں بند کرنی پڑتی ہیں جبرن تو اس سے بھی نقصان ہے نا، ان بیماروں کو، ان زخمیوں کو، ان لاشوں کو اب واپس اپنی جگہ پہ پہنچانے کے لیے، ہاسپٹل پہنچانے کے لیے، ان کی جو طبی امداد دینے کے لیے ان کو کہیں تو پہنچانا ہے نا، ان کو پانیوں میں تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ لیکن اگر ہمارے منچلوں کی وجہ سے، ہمارے شوقینوں کی وجہ سے، ہمارے ان ڈرائیوروں کی وجہ سے جو ایک بریک لگاتے ہیں تو 100 گاڑی جو ہے وہ اس کو بریک لگانی پڑ جاتی ہے جو غلط طور پہ ہوتی ہے۔ لہذا اس ساری بحیثیت مجموعی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہر چیز حکومت پہ نہیں ڈالی جا سکتی۔ اگر میں ان علاقوں میں جا کے، اور ہم نے کتنی ہی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جہاں پہ سپیڈ جو ہے وہ 30 اور 40 ہونی چاہیے، اگر وہاں 100 کی سپیڈ سے ہم ان راستوں پہ ہم فراٹے بھرتے ہوئے چلے جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ اس کا نقصان نہ صرف اس کرنے والے کو ہے بلکہ دیگر کی جو جانیں ہیں وہ بھی غیر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ لہذا ہمیں اس چیز کا بھی سوچنا چاہیے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر پابندی کے باوجود کسی کو بہت زیادہ فیر چڑھی ہوئی ہے تو اس کو جرمانہ ہونا چاہیے، بلکہ میرا خیال ہے کہ اس سے سخت سزا ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت ایمرجنسی ہے، اس وقت جو ہے وہ آہیں ہیں، آہو بقا ہے، اس وقت جانیں ہیں، اس وقت لاشیں ہیں، اس وقت نقصانات ہیں، اس وقت پتھر ہیں، اس وقت بادل پھٹ رہے ہیں، اس وقت بجلیاں کڑک رہی ہیں۔ لہذا اس ساری صورتحال میں کسی کو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے، اور وہ اگر انتظامی جو احکامات ہیں دفعہ 144 ہے، اور اس پہ خود سے سوچنا چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ مہذب شروع کے اندر یہ ہونا چاہیے۔ اللہ معاف کرے کہ جس طرح ہم نے مزاج بگاڑے، زبانیں بگاڑی اور اپنی عادتیں بگاڑی ایک خاص کلٹ کے طور پہ اور اس کو دیکھتے ہوئے، لہذا اس سے باز آنا چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تماشا گیر نہیں ہونا چاہیے ہمیں کہ کہیں پل گر رہا ہے تو سارے ویڈیو ہی بناتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ وہاں جانے سے احتراز کرے، پرہیز کرے، اور دوسروں کی مدد کا جذبہ لے کے آگے بڑھے، نہ کہ انتظامیہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ میں دیکھ رہا تھا ایک جرنلسٹ کے طور پہ ایک بندہ کھڑا ہے اور وہ ایس پی صاحب سے لڑ رہا ہے اور عجیب قسم کی گفتگو کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں یار برج سے نیچے ہو جاؤ، پل سے نیچے چلے جاؤ، آپ لوگ باقیوں کو نکالے جی، میں ویڈیو بناؤں گا۔ یار یہ ویڈیو ضروری نہیں ہے، اپنی جان کی پہلے حفاظت کرے، اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے خود کو اور دیگر کو بچانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ لہذا پھر سے ایک دفعہ احساس ذمہ داری بڑھ جانا چاہیے، اور دوسروں کی مدد کا جذبہ اس کو بڑھانا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے رضی دادا، جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہماری اپنی قوم کے لیے محبت جو ہے دل سے جاگ جاتی ہے۔ یہ پاک افواج کا ایک دن کا راشن یا ایک دن کی جو اپنی سیلری ہے وہ متاثرہ افراد تک دینا اور اعلان کرنا، یہ بھی ایک محبت کا اظہار ہے۔ یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اسٹے ود اس۔
موسمیات کے مطابق 15 سے 21 اگست کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں تیز ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش اور بعض مقامات پر کلاؤڈ برسٹ کا امکان ہے۔ اس دوران برساتی نالوں میں طغیانی، نشیبی علاقے زیر آب آنے اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ احتیاطی تدابیر: موسم کی پیشن گوئی اور وارننگز پر نظر رکھیں، غیر ضروری سفر سے گریز کریں، بجلی کے کھمبوں اور بل بورڈز کے قریب نہ جائیں، پانی سے بھرے راستے اور نالوں کو عبور کرنے کی کوشش نہ کریں، نشیبی علاقوں کے مکین حکام کی ہدایت پر فوری عمل کریں اور ایمرجنسی کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں NDMA اور PDMA کے نمبرز پر رابطہ کریں۔ محتاط رہیں، محفوظ رہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ رضی دادا، ملک کے محافظ نے صاف بتا دیا ہے کہ انہیں کسی عہدے کا لالچ نہیں۔ میں آپ کو اندازہ تو ہو گیا کن کی بات کر رہی ہوں، فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب کی بات کر رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے ملک کا محافظ بنایا ہے اور وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ جو سارا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، یہ جو کہانیاں چل رہی ہیں، وہ سب فیک ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے مزید کسی عہدے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ جو آپ نے خبر بتائی ہے، یہ سینئر صحافی ہیں ہمارے سہیل وڑائچ صاحب، اور سہیل وڑائچ صاحب کے آج کے کالم کا یہ حصہ ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں وہ گزشتہ دنوں برسلز گئے ہوئے تھے، اور ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں حافظ سید جنرل آصف منیر شاہ صاحب، وہ پینٹاگون کے دورے کے بعد برسلز میں جو نیٹو کا ہیڈ آفس ہے وہاں پہ پہنچے تھے۔ وہ جب تقریب میں گئے تھے نا امریکہ، جی جنرل کوریلا کی، یہ ابھی جو جنرل کوریلا کی تقریب سے واپسی پہ وہ نیٹو کے ہیڈ آفس بھی گئے ہیں۔ اچھا، نیٹو کے ہیڈ آفس میں انہوں نے جو بھی مذاکرات کیے ہوں گے، لیکن وہاں پہ موجود پاکستانیوں سے، ایکسپیٹریٹ پاکستانیوں سے بھی انہوں نے خطاب کیا، بالکل۔ اور اس خطاب کی جب ویڈیو میرے پاس آئی ہے 2-3 روز پہلے، تو اس میں فرنٹ رو کے اندر بیٹھے ہوئے تھے سہیل صاحب۔ اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ جہاں پہ وہ موجود تھے وہاں پہ یہ بھی موجود تھے۔ پھر ان کا کہنا ہے، پتہ کروایا گیا ان سے، تو انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد پھر 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے الگ سے وہ اور محسن نقوی صاحب اور دوسرے احباب بیٹھے، اور وہاں پہ کھانے کی ٹیبل پہ شاید آپ سمجھ لیں، تو وہاں پہ کچھ گفتگو بھی ہوئی، 2-1 منٹ کی 2-3 منٹ کی گفتگو ہوئی ہے۔ باقی جو پوائنٹس ہیں وہ انہوں نے ان کی تقریر سے لیے ہیں، جو کہ فیلڈ مارشل صاحب نے ایکسپیٹریٹ پاکستانیوں کی سے خطاب کرتے ہوئے کی ہیں۔ تو یہ تو میں نے کہا اس کا پس منظر صحیح پرسپیکٹو واضح ہو جائے۔ دیکھیے، مجھے ان کے آج کے کالم میں فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے 2 باتیں آئیں جی۔ ایک تو وہ ان کا ایقان، ان کا ایمان اور ان کا یقین اس امر کے اوپر ہے کہ یہ پاکستان بہت تیزی سے اور بہت جلد آگے جانے والا ہے، اوپر جانے والا ہے، میرا مطلب ہے ترقی کی شاہراہ کے اندر بہت تیزی سے آگے بڑھنے والا ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ ایک ریکورڈک کا ہمارا منصوبہ ہے جس سے پیور پروفٹ ہمیں سال کا $2 ارب ملے گا، اور پھر اس کے بعد یہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ 2028 میں یہ پروجیکٹ، یا 27 یا 28 میں یہ کام شروع کر دے گا۔ یہ بات بھی انہوں نے بتائی۔ یہ بھی بتایا جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ وہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بہت پرعزم بھی ہیں اور پر اعتماد بھی ہیں، بلکہ ان کا ایقان ہے اس کے اوپر، اور اس کے اوپر کچھ تبصرہ لگانے کی کوشش کی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کلیریفائی کیا کہ بھائی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں کسی بھی اور عہدے میں، کیونکہ رب تعالیٰ نے مجھے اس ملک کا محافظ بنایا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے، اور یہ عہدہ میرے لیے دیگر تمام عہدوں کی نسبت جو ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ بھی بہت بڑی بات کہی انہوں نے۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جنہوں نے غلطی کی ہے وہ رب تعالیٰ سے خلوص نیت کے ساتھ اور صاف نیت سے اور دل کے ساتھ معافی مانگے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دیں اور ان کے اوپر کرم کر دیں، اپنا رحم کر دیں۔ تو یہ بات ہے، میرا مطلب ہے اب اس کے بھی بہت مطلب لیے جا رہے ہیں، اس کے بہت مطالب لیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ 3 باتیں ان کے پورے کالم کے اندر فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے ہیں، اور تینوں باتیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ میں اس کے اوپر
تقریباً اگلا 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ امین حفیظ صاحب بھی اس کے اوپر اپنی علمیت کی روشنی ڈالیں۔ ویسے ان کی ملاقات میں جب وہ گئے تھے تب بھی ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی تھی، لیکن وہاں پہ جو ہمارے پاکستانی کمیونٹی ہے ان سے جب وہ ملے ہیں تو بہت ہی شاندار استقبال کیا گیا، مطلب اپنی محبت کا اظہار کیا گیا، اور ریٹرن میں انہوں نے بھی اپنی محبت کا اظہار اس طرح سے کیا عوام سے کہ وہ اتنی دیر تک کھڑے رہے جب تک آخری بندہ ہاتھ ملا کے چلا نہیں گیا۔ یہ تو تھی ایک محبت۔ رہی بات معافی مانگنے والی کہ اگر وہ سچے دل سے وہ پتہ نہیں سچے دل سے معافی مانگ لیں تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ جن کی ٹویٹ کبھی سچی ہوئی نہیں، دل ان کا سچا۔ اللہ دل بدلنے والے ہیں رضی دادا، سچے دل سے۔ میں نے اس لیے کہا کہ وہ نہ میں نے نام لیا نہ کچھ اور، میں نے کہا اگر معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے آج اپنی والدہ محترمہ کا ایک فکرہ بڑا یاد آ رہا ہے، جو وہ ان بھائیوں کو اکثر بٹھا کے کہا کرتی تھیں، بہنوں کو بھی، کہ زندگی میں کلیئرٹی جو ہے نا وہ رکھنی چاہیے۔ یہ جو 2 نمبری ہے نا، کبھی ادھر دھرے کا ہو جانا، کبھی اس دھرے کا ہو جانا، اس دھرے کے ساتھ کھڑے ہو کے انڈر دی گراؤنڈ اور بیہائنڈ دا سین آپ ادھر بھی اپنے تعلقات رکھیں۔ یہ 2 نمبری جو ہے نا لائف میں بیٹے یہ نہیں کرنی۔ ایک تو جھوٹ نہیں بولنا، غلطی ہو جائے مان لو ہاں کام کیا، غلطی ہو گئی، جھوٹ نہیں بولنا، اور صاف اور سیدھی بات کرنی۔ آپ دیکھیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے برسلز میں جو اوورسیز پاکستانیوں سے بات کی ہے، اور سہیل ورائی صاحب سے جو گفتگو کی ہے، بڑی کلیئرٹی میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت نے وطن عزیز کا محافظ بنایا ہے، اور میں نے اس محافظ ہونے کے ناطے پاکستان پر جو دشمن نے بری نگاہ رکھی اور اٹیک کیا، جب اٹیک کیا محافظ کا یہ پھر فرض تھا کہ وہ ایسی آنکھ بھی نکال دے، ایسا بازو بھی توڑ دے، ایسی ٹانگ بھی توڑ دے، ایسی آنکھ بھی نکال کے باہر رکھ دے جو اس کے وطن عزیز کی طرف نظر بری نگاہ سے دیکھے۔ سپہ سالار نے یہ بھی کہا کہ چونکہ مجھے ایک پاکستانی شہری کا خون جو ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا، جو اس کو نقصان کرے گا میں اس کا بدلہ لوں گا، اور انہوں نے بدلہ لے کے دکھایا۔ اور فیلڈ مارشل نے یہ بھی کہا، پبلکلی اوپن کہا کہ میں اس ملک کا محافظ ہوں، اس کے علاوہ کسی عہدے پر میری نظر نہیں، ہاں میں سپاہی ہوں، میری خواہش صرف شہادت ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وزیر اعظم صدر پاکستان کی تبدیلیوں کی افواہیں چل رہی ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ افواہیں پھیلانے والے بھی ملک دشمن ہیں، اور یہ افواہیں پھیلانے والے بھی مقتدرہ کے بھی دشمن ہیں۔ یہ اس ملک میں امن نہیں چاہتے، اس ملک کی اقتصادی جو ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں یہ وہ بہتری نہیں چاہتے، یہ دشمنوں کے اعلی کار ہیں اور ان کے سہولت کار ہیں۔ تو سپہ سالار نے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں اوورسیز کو ایک بندے کے ساتھ ہاتھ ملایا، حالانکہ ان کو کہا گیا کہ اتنے بڑے کراؤڈ میں آپ موجود ہیں، خطرہ ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا جی مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، میں دور دراز سے آنے والے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہاں آیا ہوں۔ ان کی باتیں سنی، سوالات کے جواب دیے، اور کھل کے کہا کہ امریکہ ہو یا چین ہو، یہ دونوں ہمارے دوست ہیں، اور ہم ایک کی دوستی دوسرے پر قربان نہیں کر سکتے۔ اتنی کلیئرٹی سے باتیں کی ہیں، وہی باتیں جو ہر والدہ اپنے بچوں کو کرتی ہیں۔ ہمارے سپہ سالار کی اتنی زبردست اس کے ماں باپ نے تربیت کی ہے، اور وہ بات بات پہ قرآن کی آیات کا حوالہ دے کر بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے اور ہمیں یہ نہیں کرنا، اور یہ میں نے کر دیا ہے اور یہ کام میں نے نہیں کرنا۔ میں کہتا ہوں سلوٹ کرتے ہیں ہم اپنے سپہ سالار کو کہ جو اتنی کلیئرٹی کے ساتھ۔ صحیح، ہم سلوٹ کرتے ہیں اپنے سپہ سالار کو۔ فیضی صاحب، جب آپ تک بات آتی ہے تو پھر بہت ساری باتیں اکٹھی ہو کے آ جاتی ہیں، تو مجھے وہ سارے رضی دادا کے پوائنٹس بھی، امین صاحب کے بھی، سب آپ سے ہی ڈسکس کرنے ہوتے ہیں اینڈ پہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت کی بات کی امین صاحب نے کہ ان سے جب انہوں نے مالی آنکھ سے ہمارے پاکستان کی طرف دیکھا تو ہمارے سپہ سالار نے ایک ٹینک پر کھڑے ہو کر پراپر ایک فوجی کی طرح ان کو للکارا، جس پر ان کا جو گودی میڈیا تھا ان کے تو طوطے اڑ گئے، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ انہوں نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات محبت کی بات کی تو انہوں نے کہا پاکستان کو ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ بیلنس چلنا آتا ہے، ہم ایک کے لیے دوسرے کو نہیں چھوڑتے۔
تیسری بات فیضی صاحب, انسان اور شیطان میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ ایک معافی کا ہی تو ہوتا ہے, اور وہ بھی سچے دل سے. بتائیں نا ذرا. دیکھیے ابھی آپ نے جس طرح یہ بات کہی نا, دیر از نو ڈاؤٹ کہ دونوں کے بعد میری باری آتی ہے تو کبھی مجھے پہلے حصے میں بھی لے لیا کرے تاکہ میں پہلے بات کر سکوں. لیکن کوئی گل نہیں, میرے دونوں بڑے بھرا نے ریکارڈنگ کر لیا کریں. میرے دونوں بھائی ہیں, بہت خوبصورت بات کی. دیکھیے تفصیلی بات ہوگی, رضی صاحب نے پورا احوال بیان کر دیا, اور امین حفیظ صاحب کی اس بات کو, یس کلیئرٹی تو اس شخص کے اندر اتنی ہے کہ وہ اپنی والدہ کا خود جنازہ پڑھا کے اس کی تدفین کر کے اپنی ہاتھوں سے اس عظیم ماں کو لحد میں اتار کے اس کے چند دنوں بعد ہی عید والے دن وہ اگلے محاذ پہ جوانوں کے ساتھ کھڑا تھا. کلیئرٹی تو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ 100 کتنے دن کا ہے اور میں کتنے دن کا منا رہا ہوں, یہ بھی اس نے بتا دیا. کلیئرٹی تو اس کی یہ بھی ہے کہ اس نے جب بات کی اور اس کو پورا کیا, اور آج وہی نعرہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد پوری دنیا میں گونج رہا ہے, اور پی ٹی وی پہ تو خاص طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر لمحہ ہر لہجہ وہ حصہ بن گیا. لہذا کلیئرٹی تو اس قدر واضح ہے کہ وہ امریکہ جائے تو تب بھی کلیئر, ایران جائے تب بھی کلیئر, وہ کسی بھی ملک میں جائے تب بھی کلیئر, سعودی عرب میں جائے تب بھی کلیئر, وہ ترکیے جائے تب بھی کلیئر, اور پوری دنیا کو جو واضح پیغام دے دیا کہ پاکستان سب سے اہم ہے, پاکستان ہے تو ہم ہیں. اور اس سے بڑی خوبصورتی والی کلیئرٹی کیا ہوگی کہ ابھی امین حفیظ صاحب جس طرح ذکر کر رہے تھے کہ یہ نہیں صرف کہا کہ ہندوستان نے حالیہ جو ہم پہ جارحیت کی اس کے نتیجے میں جو جن کی جانیں گئی ہیں, انہوں نے کہا جو پاکستانی جس کی جان گئی ہے اس کا بدلہ لیا جائے گا. لہذا اتنی کلیئرٹی ہے کہ تمام تر دہشت گردوں کو, فتنۃ الہندوستان کے کارندوں کو, سازشیوں کو, جو جہاں سے بھی ہو, وہ ہمارے دشمنوں سے ہو, ہمارے دوستوں سے ہو, دوست نماؤں سے ہو, وہ اس نے بتا دیا اس شخصیت نے کہ کلیئر ہم اس قدر شدید ہیں, واضح ہیں, اور مکمل طور پہ وہ امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھے تب بھی کلیئرٹی, وہ چین جائے تب بھی کلیئرٹی, چین سے کوئی آئے تب بھی کلیئرٹی. اور انہوں نے خاص طور پہ یہ جملہ کہا کہ ہم ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں امریکہ چین کے ساتھ تعلقات کو نبھانے کا, ہمیں پتہ ہے کس طرح کرنا ہے, کیونکہ ہم اپنے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے, اور ہم ہمیشہ پاکستانیت کو سب سے اہم رکھتے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جس قدر شہادتیں, جس قدر مالی نقصان پاکستان کو ہوا ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے. لہذا یہ بھی عزم مصمم تھا کہ ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے تک اس جد و جہد میں چلتے رہیں گے, لگے رہیں گے, اور واضح طور پہ ہم آگے بڑھتے رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ معاشی طور پہ جس طرح رضوان رضی صاحب فرما رہے تھے وہ بہت کلیئر ہے اس حوالے سے, اور میں صرف برسلز کی بات ہی نہیں ہے, وہ جس میٹنگ میں ہوتے ہیں, وہ جن سے خطاب کرتے ہیں, وہ ایمانی تقاضے کو سامنے رکھ کے بولتے ہیں. آیات کی بات کی امین حفیظ صاحب نے, جس کے دل میں اللہ کی پاک مقدس اور مطہر اور آخری کتاب ہوگی, اس کو ہم سے زیادہ بہتر پتا ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو وہ فرمان الہی جس طرح بیان کرتا ہے. لہذا یہ وہ کلیئرٹی ہے جو بھی میرے بھائی والدہ محترمہ کے حوالے سے کہہ رہے تھے. یہی کلیئرٹی ہم سب کو بھی چاہیے, اور جہاں تک رہے گی معافی کی بات, کنیاں معافیاں, میرا خیال ہے اگر کسی شخص کی عمر 75-78 سال ہے تو مزید 75-78 سال اس کو معافی مانگنے پہ لگیں گے. وہ امریکہ کی عدالت ہو تب بھی معافی مانگنی پڑے گی, وہ اسرائیل کا معاملہ ہو تب بھی معافی مانگنی پڑے گی, وہ شہداء کی تصحیح ہو تب بھی معافی مانگنی پڑے گی, اس قوم کے مزاج کو تباہ کرنے کا معاملہ ہو تب بھی معافی مانگنی پڑے گی, اور لوٹ کسوٹ اور اکرما پروری جو دوسروں پہ الزام لگایا کرتے تھے وہی کام وہ خود کرتے رہے. کس بات پہ رونا رویا جائے گا, کس بات پہ معافی مانگی جائے گی, اس کے بارے میں سوچنا ہوگا. بڑے عرصہ چاہیے ایک معافی دا. میں تو آج بھی سوچ رہا تھا کہ اس شخص کو صرف اور صرف موٹر وے پہ رہنا چاہیے, اور رہنا چاہیے تھا جہاں لکھا ہوا ہے یو ٹرن لینا منع ہے. معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں, ساری غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں اگر آپ سچے دل سے معافی مانگیں. فیلڈ مارشل صاحب کی آپ نے بات کی تو ان کی نیت میں اتنی کلیئرٹی تھی اور ہے, اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت بخشی پوری دنیا میں, اور مارکہ حق میں ہمیں فتح ملی. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.
बारिश की तबाहकारियों से बचने के लिए चंद एहतियाती तदाबीर आपको बड़े नुकसान से बचा सकती हैं। बारिश का पानी घर की छतों पर खड़ा न होने दें। ऐसी सूरत में छत गिरने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। तेज बारिश में घर से बाहर निकलने से गुरेज करें, क्योंकि गलियों में निकासी आब न होने की वजह से आप खुले मेन होल पर हादसे का शिकार हो सकते हैं। बारिश के दौरान गीले इलेक्ट्रिक स्विच या बिजली के पोल को मत छुएं। दरख्तों या ऐसी जगहों पर खड़ा होने से गुरेज करें जहां आसमानी बिजली गिरने के इम्कानात ज्यादा हों। बच्चों को दरियाओं या नदी नालों के करीब मत जाने दें। खास तौर पर सयाह जब भी शुमाली इलाका जात का रुख करें तो सियाहती हदायत को मद्देनजर रखें। मुहतात रहें, महफूज रहें। वेलकम बैक। रजी दादा, इस बार फील्ड मार्शल साहब ने बहुत सच्ची और खरी खरी बातें की हैं। उनमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब की भी बात की है। मैंने कहा ये कैसे हम मिस कर दें। उन्होंने कहा है कि इतनी मेहनत करते हैं कि 18 घंटों तक काम करते हैं। अच्छा, ये बात कहना और सुनना तो सुनी सुनाई भी हम कर सकते हैं, या मीडिया में भी इस तरह चलती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बात करते हैं। ये तो फील्ड मार्शल साहब ने खुद बोल दिया। और उनकी अपनी आवाम से जो मोहब्बत है उसकी गवाह तो मैं भी हूँ, क्योंकि मैं जब लाइव जाके उनसे मिली तो मैंने देखा हम थक जाते हैं थोड़ा सा जल्दी जाके अर्ली मॉर्निंग। वो इतने एक्टिव कि बहुत सारी मीटिंग्स को शेयर कर रहे थे, सबसे मिल भी रहे थे, और इस बीमारी में भी 18 घंटे काम करना और एक्टिव नजर आना, ये किसके लिए? अपनी जात के लिए तो नहीं है ना? मैं अर्ज करूं, हमारे यहाँ तो एक मजाक ये भी चलता था कि शायद इनको नींद नहीं आती ना। नींद किसको नहीं आती? अंदाजा करें कि हमारे एक दोस्त थे, वो DGPR में उन्होंने क्लिपिंग और कटिंग बना के आज के अखबारात की तो प्राइम मिनिस्टर को देना होती थी, शहबाज शरीफ साहब को। और वो सर्दियों के दिनों में सुबह 6 बजे, क्योंकि अखबार 1 बजे 2 बजे तक प्रिंट हो जाता था, और वो सीधा DGPR पहुंचता था, और वहाँ पे वो देख के, कॉलम पढ़ के, एडिटोरियल देख के उनकी एक समरी बनाते थे। और वो समरी जो थी वो सुबह जब 6 बजे, बल्कि पौने 6 बजे ले के डिस्पैचर के साथ वहाँ पे पहुँचने थे, तो प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक़्त तक उठ के स्विमिंग करके चाय का कप में साथ में रखे उनका इस्तकबाल कर रहे होते थे। सच है ये। उनसे ब्रीफिंग भी लेते थे। और उसके बाद अमीन हफीज साहब, आपको और मुझे तो पता ही है, मुझे भी पता चल गया, रात के 12 बजे तक उनका जो शेड्यूल है वो होता था। और कभी ये नहीं हुआ, हमने कम से कम जब तक मैं पंजाब मैंने कवर किया है, और अमीन हफीज साहब तो मेरे बाद तक भी कवर करते रहे हैं, कभी ये नहीं हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने किसी फंक्शन में आने का वक्त दिया है और फिर वो नहीं आए। ताखीर हो सकती है 15-20 मिनट, आधे घंटे की, लेकिन वो आते, अपनी जिम्मेदारी निभाते और जाते। मीटिंग्स का जो सिलसिला है, और फिर जिस तरह मीटिंग में वो पूरी तरह एक्टिव होकर बैठते हैं, और प्रॉपर इंटरेक्ट करते हैं सबसे। मैंने एक दफा एक हेल्थ की मीटिंग जो थी, हेल्थ कार्ड की, 97 में इनके साथ अटेंड की, और मैं देख रहा था कि वो ब्यूरोक्रेट्स जो थे, जो प्रेजेंटेशन कर रहे थे, वो बहुत सारी चीजें छुपा के आगे गुजरना चाह रहे थे, और ये पकड़ लेते थे वहां पे, अच्छा इसका क्या होगा। ये 97 में ये हेल्थ कार्ड के हवाले से मीटिंग जो थी, PMLN की हुकूमत, 97-98 की बात मैं कर रहा हूँ, उस वक्त की बात है। और इधर जेल रोड के ऊपर एक जगह के ऊपर इन्होंने मीटिंग रखी हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि वो पूरी तरह जिसे कहना चाहिए एक्टिव होते हैं। वैसे हमने ट्रंप भाई की बात नहीं करनी थी। करूंगी ना, मैंने कहा आपसे प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करो। अगर आपको ट्रंप साहब से इतनी मोहब्बत है तो आप बात कर लें। बहुत मोहब्बत है आजकल तो जो वो कर रहे हैं। अब देखिए, अंदाजा करिए, 36वीं मरतबा भी कह दिया उन्होंने जी कि पाकिस्तान इंडिया को मार रहा था, काउंटिंग करते रहते हैं, और पाकिस्तान इंडिया को मार रहा था। ये 5 तैयारे तबाह करवा बैठे थे। मैंने जाके, यानी कि ट्रंप ने जाके इनकी जान छुड़वाई है, इनको माफी दिलवाई है, इनकी सुलह करवाई है। आज उन्होंने फिर कह दिया, लेकिन आज उनका अच्छा, वो 6 पे नहीं है, वो कह रहे हैं 6 या 7 तैयारे। अब वो यहाँ पे भी आ गए हैं। अब वो 7 तक चले गए। 5 सिर्फ राफेल है।
5 صرف رافیل انہوں نے کہا ہے، باقی 7 کوئی پہ چلے نہیں، گا۔ 21 تک آنا ہے، آہستہ آہستہ ہم آہستہ انتظار آہستہ کریں گے۔ ہم بھی آہستہ آہستہ انتظار کریں گے۔ کل ہی میری ایک ایئر فورس کے ایک جو ہیں حاضر سروس دوست سے ملاقات ہو رہی تھی، برخوردار سے، تو انہوں نے کہا کہ جتنی بڑی جنگ ہم نے لڑ دی ہے، اگلے کم از کم 3 سال تک آپ کو اس کی تفصیلات ملتی رہیں گی، آتی رہیں گی۔ فلاں جگہ کے اوپر S-400 جو گرا تھا اس کے اندر کیا کیا کچھ ہوا تھا، فلاں جگہ کے اندر ہم نے ان کا وہ جو سپر سونک میزائل ہے وہ اس کا اڈا تباہ کیا تھا، اس کی کہانی کیا تھی۔ کہتے ہیں وہ کہانیاں جو ہے آپ کو انڈین معاشرہ، انڈین کا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور انڈیا کا انڈیپینڈنٹ میڈیا خود سنائے گا، اور جتنی کہانیاں ہیں وہ روزانہ کی بھی ایک سنانا شروع کریں تو 3 سال گزرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے مجھے تو ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بہت پیارے لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میری اور پیوٹن کی ملاقات ناکام ہو گئی تو میں انڈیا کے اوپر مزید ٹیرف لگا دوں گا۔ اچھا فیضی صاحب کی طرف بعد میں آؤں گی اور اسی پہ بات کروں گی، لیکن سب سے پہلے تو ہم بات کر لیں اپنے دوست چائنا کے تعاون سے، جو ہم نے اپنا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ بھیجا ہے وہاں سے، جی وہاں سے جو ہے نا وہ فوٹوز بھی سے بھی مودی کو دیکھنا ہے، اس کی کارکردگی پہ کڑی نگاہ رکھنی ہے، ان کی تنصیبات کا بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ ہم نے، میں آپ کو بتاؤں، اچھا اس نے فوٹوز بھیجنا شروع کر دی ہیں، میں کہتا ہوں آپ چھوڑ دیں، چھوڑ دیا۔ ہم نے جو دوربین فضا میں لگا دی ہے نا، ہائے 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 ہائے، یہ مودی صاحب کو لگ پتا جائے گا۔ مودی صاحب HD فوٹوز آنا شروع ہو گئی ہیں ہمارے پاس۔ نہیں ویسے آپس نے خرچہ ہی کیا ہے، ویسے آپ نے، میں پرائم منسٹر صاحب سے کہہ رہا ہوں، پائن خرچہ ہی کیا ہے، اس سے بہت سستے میں آپ کو انڈین نے خود دے دینی تھی، لے کے جانی تھی۔ جی 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 تو یہ جو میں آپ کو بتاؤں، ابھی پاک بھارت جنگ میں یہ مئی کے مہینے میں جو ہم نے ان کو عبرتناک شکست دی ہے، وہاں سے خود ویڈیو ان کے لوگوں نے ہمیں مطلب یہ بات، اور سستی، بڑی سستی، بازار سے بڑی باہر آئے تھے۔ اصل میں وہ جو بات ہوتی ہے نا، گجرانوالے میں ہمیشہ ہم دیکھتے تھے پہلوانوں کی لڑائی میں جو پہلوان جیتنے والا ہوتا ہے نا، ایک تو اس کی باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے، پھر کھاڑے میں اس کے جانے کا انداز بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کتنا پورے اعتماد ہے، تو لوگ طاقتور والے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ونر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوزر کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا۔ آج دیکھیں نا وہ پیوٹن اور جو ٹرمپ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا کیا بات ہوئی ہوگی، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں ٹرمپ صاحب نے پیوٹن کو بھی کہا ہوگا کہ یوکرائن کی جنگ بند کروائیں، کیونکہ میں نے پاک بھارت جنگ بھی بند کروائی تھی اور انڈیا کو بچایا تھا۔ بھائی جان، روس کے اور امریکہ کی اور روس کے درمیان جو مرضی ہو، چپیڑے آخر میں انڈیا کو ہی پڑتی ہیں۔ ٹرمپ اور پیوٹن کی ملاقات کا نتیجہ کیا نکلا فیضی صاحب؟ آپ کے دوستوں نے تو آپ کو ٹائم نہیں دینا۔ نہیں کوئی بات نہیں، بڑے ہیں وہ، سارا ٹائم لے سکتے ہیں۔ شکر ہے کہ رضی صاحب کی میں آواز سن رہا ہوں آج بھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیوٹن اور ٹرمپ صاحب کی ملاقات، رضی صاحب نے کہا نا مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں، رضی صاحب کو یہ ابھی کچھ عرصے سے پیارے بہت زیادہ لگنے لگ گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ پاکستان کی صلاحیتوں کا اعتراف کریں گے، جو وہ انڈیا کو صحیح کہہ رہے ہیں کہ نتیجہ جو مرضی ہو، مسئلہ یہ کہ انڈیا دیا چپیڑا نہیں مکنی ہے، وہ مل پڑتی رہیں، اور انشاءاللہ وہ پڑیں گی، کیونکہ اس کو جتنا دغا باز ہے، اس نے جتنی آنکھوں میں دھول جھونکی ہے تمام ممالک کے، پاکستان کے ساتھ تو چلے درینہ معاملات چلے جا رہے ہیں پیچیدہ، لیکن جو کینیڈا میں دہشت گردی کرے، جو امریکہ میں دہشت گردی کرے، جو قطر میں دہشت گردی کرے، جو دیگر ممالک میں دہشت گردی کرے، اپنے قریبی جتنے ممالک ہیں ان میں دہشت گردیاں کرے، ان میں علیحدگی کی تحریک چلانے کی کوشش کرے، جو فتنۃ الہندوستان بلوچستان کے اندر ایسی چیزیں کرنے کی کوشش کرے، ہمارے جوانوں کو شہید کرے، مزدوروں کو شہید کرے، ماؤں کو شہید کرے، بچوں کو شہید کرے، لہذا اس کو چپیڑے تو پڑتی رہنی چاہیے۔ میں ایک واقعہ ضرور، آپ نے جو پہلے رضی صاحب سے پوچھا، مجھے اجازت دیجیے گا، وہ یہ ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے قائد اعظم علیہ رحمہ، ان کا وہ جو ہے نا کہ کام اور بس کام، وہ انہوں نے بہت دل پہ لگایا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے ان کی کہ 18 گھنٹے، اور جس کے فیلڈ مارشل بھی جس کا اعتراف کر رہے ہیں وہ یہی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ ضرور بیان کروں گا۔ میرے دونوں دوست
اس پہ یقیناً تائید کریں گے. ہم جنگ اخبار لاہور میں ہوتے تھے, میں امین حفیظ صاحب کا کلیگ ہوا کرتا تھا اور برادر سہیل وڑائچ اور میرا کمرہ ایک ہی ہوا کرتا تھا. رات کو کام ختم کر کے کچھ دوست ہم جہاں بھی جانا ہوتا تھا, مال پہ نہر کے اوپر ہم کھڑے ہو کے 5 منٹ گپ شپ کرتے تھے اور پھر آگے اپنے گھروں کو جاتے تھے. ان دنوں رضی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی 97 کے اندر اور کافی علاقے زیر آب آ گئے. ہم وہاں کھڑے تھے کہ ایک دم گاڑیاں آئی ہیں 8-10 اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ اور اب کے وزیر اعظم, انہوں نے شیشہ نیچے کیا, انہوں نے پوچھا وہ تسی اتنے کی کر رہے ہو, جیسے کہ گھر جا رہے ہیں, جان لگے ہیں, اور یار سیلاب اتنا زیادہ ہے, درخت گرے ہوئے ہیں, بیٹھو گڈیاں آؤ درخت سائڈ سے کریے. وزیر اعلیٰ اور پھر ہم لوگ ان کی قیادت میں جس طرح ہم نے درخت اپنے ہاتھوں سے اٹھائے, اور اس وقت شہباز شریف صاحب جس طرح وہ کرتے رہے, مجھے وہ واقعہ اس لیے بھی یاد آ گیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں اس ملک و قوم کے لیے. اور اسی لیے جہاں فیلڈ مارشل ہو, ہمارے وزیر اعظم ہو, ان کی دھاک ہے. ایک بات ایڈ کرتی جاؤں کہ یہ جو ایک جماعت ہے جو ہمیشہ بہت ہی غلط ہی بولتی ہے, میں اب اس طرح کے ورڈ یوز نہیں کر سکتی, کہتی ہے تشہیر کرتے ہیں جی, اپنی فلاں کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ کام وہ بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز بتاتے ہوں. میں نے بھی دیکھا ایک پروجیکٹ تھا, میں نے کہا چلو یہ بھی میں یہاں پہ شیئر کرتی جاؤں, جس پہ یہ جو ہمارے بچے ہیں نا, جو جن کی کوئی سکسیس سٹوریز ہوتی ہیں, ان کو لے کے ایک پروجیکٹ تھا جو ہم دیکھ رہے تھے. تو وہاں پہ اس پروجیکٹ کا نام رکھنا چاہ رہی تھی پوری ٹیم کہ آپ پاکستان کے شہباز ہیں, مطلب بچوں کو وہ کرنا چاہ رہے تھے ڈیڈیکیٹ. بٹ وہ وہاں بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا نہیں, ویسے وہ ٹیم کہہ رہی تھی, یہ علامہ اقبال والے شہباز کی بات کر رہی تھی ہم, عقاب والی, تو انہوں نے کہا نہیں اس میں میرا نام آ رہا ہے, اس پہ ایک الگ پروپیگنڈا بنے گا, بچوں کے ذہن پہ کوئی اور امیج نہ جائے, آپ یہ نام چینج کریں. مطلب وہ نہیں چاہتے شو آف کروانا جتنا وہ کرتے ہیں کام. مجھے اس پہ سید انور قدوائی صاحب یاد آ گئے, انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی شہباز شریف صاحب کے اس پہ کہ شہباز کی پرواز, اور وہ جتنی چلی اور جس طرح اس میں واقعات تھے ان کی محنت کے اور ان کے روزمرہ معاملات اور صوبے کے لیے اس وقت جو یہ چاہ رہے تھے, تب بھی جس طرح آج مریم نواز صاحبہ کا ذکر ہوا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو کال کی, تب بھی وزیر اعلیٰ پنجاب جو اس وقت شہباز شریف تھے وہ دیگر صوبوں کو اس وقت بھی ہیلپ کی بات کیا کرتے تھے, باہمی رابطے بنانے کی بات کیا کرتے تھے, یونیورسٹیز کے اندر دیگر صوبوں کے طلباء و طالبات کو ویلکم کیا کرتے تھے. تو یہ جذبہ اصل میں چاہیے, اور جس کا اعتراف خود فیلڈ مارشل بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ کرتے ہیں یا بیرون ملک کرتے ہیں, بڑی کچھ سند کیا چاہیے ہوگی. ٹھیک کہہ رہے ہیں, بہت بڑی بات ہے رضی دادا. اگر فیلڈ مارشل صاحب نے بھی اعتراف کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں کچھ غلط نہیں ہے. دیکھیے میں تو ان دونوں کے درمیان جو ہوتا ہے وہ چڑی چھکا ہی دیکھ رہا ہوں, وہ ان کی طرف پھینکتے ہیں, وہ ان کی طرف. دیکھیں پچھلے دنوں اگر آپ کو یاد ہو تو شہباز شریف صاحب باقاعدہ ہمارے آرمی چیف کو لے کے 4 ممالک میں گئے اور ہر جگہ پہ انہوں نے بتایا کہ یہ ہیں وہ جنہوں نے بھارت کو پھینٹ لگائی ہے, یہ ہے باقاعدہ. وہ ویڈیوز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو باقاعدہ وہ اشارہ کر کے بتاتے ہیں لوگ مختلف ممالک کے سربراہان مملکت سے یا سربراہان حکومت سے, پراؤڈ فیل کرتے ہیں رضی دادا. اور میرا مطلب ہے کہ شاید اپنا سپاہ سالار صاحب نے ان کا یہ والا جیسچر جو ہے وہ ریسیپروکیٹ کیا ہے کہ یہ بہت محنت کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, لیکن نہیں کچھ غلط بھی نہیں. نہیں میں عرض کروں, دیکھیے وہ جتنی بھی محنت کر لیں ہر چیز ایک وقت پہ ہوتی ہے. پودے نے ایک وقت کے ساتھ اگنا ہے, بڑا ہونا ہے, میچور ہونا ہے, پھر پھل آنے, ٹھیک ہے جی. اسی طرح ہر چیز کا ایک ڈیوریشن سائیکل ہوتا ہے. اس طرح معیشت کی بحالی کا بھی ایک ڈیوریشن سائیکل ہوتا ہے, اور جب معیشت بحال ہو کے دوڑنا شروع ہو تو پھر اس کو ڈبونے کے لیے کم از کم 10 سال چاہیے ہوتا. اللہ نہ کرے ڈوبے. اب ہم نہیں, ابھی تو ہم بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا سر, اب ہم بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کو اب دیکھیے ہاں, اور اس کی بحالی کے اندر, اور جس کے اوپر ہمارے پرائم منسٹر بھی کانفیڈنٹ ہیں. اب جو پرابلم ہے, اب جو لوگوں کو محسوس ہو رہی ہے نا تھوڑی سی کڑواہٹ, یا اب جو لوگوں کو تھوڑی سی مہنگائی محسوس ہو رہی ہے, کہ جیسے ہی اکانومی نے آگے بڑھنا شروع کرنا ہے. دیکھیے ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے کہا کہ ایس ایم ای سیکٹر کے لیے قرضے کی جو اس سال جو مقدار ہے اس میں 41% اضافہ ہوا, یعنی 41% زیادہ لون لیا ہے انڈسٹری نے
اس کا مطلب ہے 41% زیادہ کام ہوگا، یعنی آپ کی پیداواریت کے اندر تقریباً 50% اضافہ ہو گیا نا جی، سیدھے سباؤ۔ ایسی صورت کے اندر جب معیشت میں بحالی کی تمام انڈیکیشن ہمارے سامنے ہے، بالکل اس صورت کے اندر میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں صاحب کے اخلاص کو قائم رکھے، اور اگر یہ ہے تو ہم وہ والی منزل 10 سال کی بجائے 3 سال میں بھی پا سکتے ہیں، 4 سال میں بھی پا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ کام تو سارے کرتے ہیں، محنت تو سارے کرتے ہیں، لیکن جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پرعزم رہنا اور نیک نشتی۔ آپ کی جو نیت ہے نا وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، اور الحمدللہ اس وقت جو ہمارے سپہ سالار ہیں یا ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں، دونوں کی نیت بہت صاف ہے اور ہمارے سامنے عیاں ہے۔ ایسے تو نہیں یہ 18 گھنٹے محنت کرنی پڑتی ہے تو ملک ڈیفالٹ سے باہر آتا ہے۔ یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا، ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔